کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے لوگ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے۔ یہ یہودی ایجنٹ ہے جس نے قرآن پاک، جس صفحوں پر، جن کاغذ پر قرآن پاک کو لکھا جاتا ہے اس کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں زیرو ٹیکس کر دیا۔ انہوں نے کہا جتنا مرضی امپورٹ کریں اس کے اوپر ہم ٹیکس۔ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن پاک جن صفحوں پہ لکھا جاتا ہے اس پہ بھی ٹیکس۔ ہاں جی، یہ وہی امیر المومنین جو بننے کی کوشش کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان، یہ وہی امیر المومنین جو نواز شریف، شہباز شریف، مولانا آصف زرداری، مولانا بلاول بھٹو جس کو بلو رانی کہتے ہیں، ہمارے شیخ صاحب، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ کل کو یہ کوئی کپڑے پھاڑ کے میرے پر الزام نہ لگا دیں میں نے اس کو چھیڑا۔ دیکھیں یہ لوگ پچھلے 40-45 سال سے کسی نہ کسی صورت میں حکومت میں رہے ہیں، یا اپوزیشن میں رہے ہیں یا گورنمنٹ میں رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کے کاغذ پر ٹیکس کھایا ہے، اور یار اس کو جس کو تم یہودی ایجنٹ کہتے تھے اس نے ٹیکس ختم کر دیا۔ جس کو تم یہودی ایجنٹ کہتے تھے اس نے قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دے دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل جو بجٹ پیش ہوا ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کل جب خان صاحب اسمبلی میں انٹر ہو رہے تھے تو کسی نے دور سے ایک سوال کیا تھا، خان صاحب آج کے بجٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ تو خان صاحب نے اندر گھستے ہوئے جب وہ اندر داخل ہو رہے تھے انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس بجٹ میں غریب آدمی بہت خوش ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا جو بجٹ کل پیش ہوا قومی اسمبلی میں نے اپنی 40 سال کی زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایسا بجٹ نہیں دیکھا کہ جس کے اندر پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ جو پہلی مشکل سے گزر رہی ہے، کافی مشکل حالات سے وہ گزر رہی ہے، اور وہ گزرتے گزرتے ایک ایسا بجٹ دے کے گئی ہے کہ جس میں انہوں نے ٹیکسز مزید نہیں لگائے جو کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی۔ اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کا بنایا ہوا بجٹ پیش کرتے ہیں، آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی بجلی مہنگی کریں، گیس مہنگی کریں، مزید ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں، انڈائریکٹ ٹیکس نہیں، ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں اور وہ عوام سے وصول کریں۔ عمران خان نے اس آئی ایم ایف کی ایک بھی بات کو تسلیم نہیں کیا، عوام دوست بجٹ پیش کیا، ایف ای ڈی ختم کی، چھوٹی گاڑیوں پر سیل ٹیکس 5% تقریباً کم کیا، فیولز کے اوپر 6% 7% سیل ٹیکس کم کیا۔ مطلب ایک گورنمنٹ جو مشکل میں جا رہی ہے، مشکل سے گزارا کر رہی ہے، اور ساتھ عوام کی سہولت کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام، احساس کفالت پروگرام جیسے پروگرام دے رہی ہے، اور اس کے باوجود کہ اس کی انکم کم ہے اس کے باوجود وہ اپنی ہی انکم کو مزید انہوں نے کم کیا۔ لیکن کس ول پہ کیا کہ عمران خان اس ول پہ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے گا۔ اس نے جو کل بجٹ پیش کیا، اپوزیشن نے بجٹ نہیں پڑھا تھا، میں نے کل ایک ایم این اے کو دیکھا جس نے قومی اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم بجٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا آپ نے بجٹ پڑھا؟ انہوں نے کہا جی بجٹ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آج جب پتہ لگا ہے کہ بجٹ کیا تھا، اس کے اندر ساری چیزوں کی قیمتیں 850 سی سی گاڑی کی قیمتیں کم ہوئیں، اس کے اندر جو ہم لوگ بینکوں سے ٹرانزیکشن کرتے تھے، فائلر نان فائنل کا ایک رولا پڑا ہوتا تھا کہ 700 کٹیں گے 800 کٹیں گے لاکھ کے پیچھے، وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے اوپر انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمارا تاریخ میں میں 30 یا 35 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ سرپلس میں گیا۔ اچھا یہ بتائیں، شہباز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اپنا بجٹ پیش کریں گے اور اپنا بجٹ منظور کروائیں گے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں، پچھلے 30-35 سال سے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب، جن کو ہم شہباز شریف کہتے ہیں، اور وہ ہے بھی شہباز شریف، آپ دیکھیں نا کافی عرصے سے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بوٹ پہن کے کوئی بارشوں کا انتظار کرتا ہوگا۔ انہوں نے پچھلے 35 سال بجٹ پیش کیا، کیا کر لیا؟ آفیشیل بجٹ پیش کیا نا۔ پنجاب کے اندر یہ لوگ 1983 سے بیٹھے ہوئے ہیں، آئی تھنک 83 یا 84 میں وزیر اعلیٰ تھا نواز شریف، اس کے بعد 90 سے لے کر 2000 تک وزیر اعلیٰ تھا شہباز شریف، اس کے بعد 2007 سے لے کر 2018 تک وزیر اعلیٰ تھا شہباز شریف۔ اس وقت ان کو بجٹ نہیں بنانا آتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب عقل مند لوگ، پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں، انہوں نے بجٹ بنایا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے یہ بجٹ بناتے تھے سگریٹ مہنگا کر دیا، سگریٹ سستا کر دیا۔ اور بھائی یہ کوئی قوم نشئی تو نہیں ہے، ان کے لیے سگریٹ مہنگا کر رہے ہیں، ان کے لیے سگریٹ سستا کر رہے ہیں۔ اور یار ضرورت کی چیزیں دیکھیں، ایجوکیشن کو دیکھیں، ہیلتھ کو دیکھیں، گاڑیوں کو دیکھیں، جو ضرورت کی نیڈ ہماری پڑی ہوئی ہے اس کو دیکھیں۔ 35 سال اپنا بجٹ پیش کرتے رہے، ان کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے ملک کو کدھر پہنچایا؟ ان کا اپنا جی ڈی پی 100,000 پر منتھ کے حساب سے بڑھا ہے، اور ملک کا جی ڈی پی مائنس میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور مائنس میں چھوڑنے کے بعد ملک کو مقروض کر کے گئے ہیں۔ مقروض کرنے کے بعد یہ ملک کے اوپر اب غداری جیسے مطلب ایسے الفاظ ہماری محکموں کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسی ملک میں رہ کر دیکھیں، یہ ملک ہے تو آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ملک ہے تو میں یہاں کھڑا ہوں۔ شہباز شریف، نواز شریف یہ پچھلے 40 سال سے اس ملک کو کھا رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ کیا ایک غریب بندہ اس بجٹ سے خوش ہے؟ سر دیکھیں غریب بدنے پہ اب ایفیکٹ پڑے گا نا۔ ابھی تو دیکھیں بجٹ پیش کیا ہے، جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی ہم نے پہلے کہا تھا کہ مشکل وقت ہے، اس میں سے گزرنا پڑے گا، اور وہ مشکل وقت ہم نے 2 سال تک گزارا ہے۔
آپ آج جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کے ایفیکٹ اس میں دیکھیں، مرغی کے اوپر انہوں نے جو ہے جو اس کی فیڈ وغیرہ تھی غالباً یا اس کا چوزا تھا اس کو بھی سستا کیا. انہوں نے جو مینوفیکچرنگ جتنی بھی ان کی ہمارے آئٹمز آتے تھے ان کے اوپر ٹیکس کم کیا. دیکھیں اب میں ایک بات اس سے ذرا سا ہٹ کے کہنے جا رہا ہوں کہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے لوگ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے. یہ یہودی ایجنٹ ہے جس نے قرآن پاک، جس صفحوں پر جن کاغذ پر قرآن پاک کو لکھا جاتا ہے اس کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں 0 ٹیکس کر دیا. انہوں نے کہا جتنا مرضی امپورٹ کریں اس کے اوپر ہم ٹیکس. کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن پاک جن صفحوں پہ لکھا جاتا ہے اس پہ بھی ٹیکس. ہاں جی، یہ وہی امیر المومنین جو بننے کی کوشش کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان. یہ وہی امیر المومنین جو نواز شریف، شہباز شریف، مولانا آصف زرداری، مولانا بلاول بھٹو جس کو بلو رانی کہتے ہیں، ہمارے شیخ صاحب، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ کل کو یہ کوئی کپڑے پھاڑ کے میرے پر الزام نہ لگا دیں میں نے اس کو چھیڑا. دیکھیں یہ لوگ پچھلے 40-45 سال سے کسی نہ کسی صورت میں حکومت میں رہے ہیں، یا اپوزیشن میں رہے ہیں یا گورنمنٹ میں رہے ہیں. انہوں نے قرآن پاک کے کاغذ پر ٹیکس کھایا ہے. اور یار اس کو جس کو تم یہودی ایجنٹ کہتے تھے اس نے ٹیکس ختم کر دیا. جس کو تم یہودی ایجنٹ کہتے تھے اس نے قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دے دی. وہ ایک نصاب پر آنا شروع ہو گیا. جو وہ وعدے کر رہا تھا وہ پورے کرنے جا رہا ہے ایک ایک کر کے. ان کو اصل ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ ٹائم پورا کر گیا تو ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا. اگر عمران خان ٹائم پورا کر جاتا ہے، اب دیکھیں نا، اب جو بجٹ آج پیش ہوا ہے اس کے جو ایفیکٹ ہیں وہ اگلے مہینے میں یا اس سے اگلے مہینے میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی کاٹن، آپ کی گندم، آپ کا گنا، آپ کا کسان کتنا خوش ہے. کسانوں کو بغیر سود کے قرضے، مطلب میں کون سی پالیسیاں بیان کرنا شروع ہوں گا تو رات ہو جائے گی. مطلب ایسا بجٹ پیش کیا، شاندار بجٹ، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کسی اپوزیشن کے پاس چلے جائیں ان سے جا کے کہیں ایسا بجٹ ہمیں دکھائیں. دیکھیں کاپیاں پڑی ہوتی ہیں، ہر سال کی کاپی بجٹ کی پڑی ہوتی ہے ہمارے وزارت خزانہ میں. آپ پچھلے 40 سال کے بجٹ کی کاپیاں نکالیں، کسی نے ایسا بجٹ پیش کیا ہو؟ IMF سے کوئی پریشر نہیں لیا، کوئی ڈکٹیشن نہیں لی اور اپنا بجٹ پیش کیا. انہوں نے کہا بجلی مہنگی کرو، انہوں نے سستی کر دی. انہوں نے سستی کی ابھی 40 پیسے فی یونٹ کے حساب سے. انہوں نے ابھی ریلیف دیا اپریل کے بلوں میں. انہوں نے کہا گیس سستی کرو، انہوں نے گیس سستی کر دی. انہوں نے کہا جی مشینری مہنگی کرو، انہوں نے گاڑیاں سستی کر دیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو کما کے دیں گے، ہم قرضہ لے کے آپ کو نہیں دیں گے، ہم کما کے دیں گے. پہلے سال جب گورنمنٹ آئی $10 بلین کا ہم نے قرضہ لیا، دوسرے سال $6 بلین کا. اس سال ابھی تک ہم نے قرضہ کوئی لیا ہی نہیں. اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہم لوگ اس سے بھی اچھا بجٹ پیش کریں گے. اور جیسے ہماری گورنمنٹ کمپلیٹ ہوگی، یہ جتنے یہاں پر لفافہ صحافی جو عمران خان کے خلاف بولتے ہیں، یہ جتنے بھی یہاں پر 2 نمبر سیاستدان جنہوں نے اپنی انکم اتنی بڑھائی ہے کہ وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں آ گئے، رکشوں سے، وہ مودی پنچروں والے سے، وہ دبئی میں ٹاور بنا گئے، ایسا بجٹ ہم نہیں پیش کریں گے جس میں مودی پنچر والے کے ٹاور بن جائیں. ایسا بجٹ ہم نہیں پیش کریں گے جس میں نواز شریف کے فلیٹ بن جائیں. ایسا بجٹ ہم پیش نہیں کریں گے کہ جس میں ٹیٹیاں شہباز شریف کی بیگم کے بچوں کے اکاؤنٹ میں آئے. ایسا بجٹ ہم پیش نہیں کریں گے کہ جس میں کوئی پاپڑ والا سندھ میں نکلے گا. ایسا بجٹ ہم پیش نہیں کریں گے جس کے اندر مولانا فضل الرحمان کو 26 سال تک منسٹری انکلیو میں رکھا جائے گا. ایسا بجٹ ہم پیش نہیں کریں. ہم وہ بجٹ پیش کریں گے جو عوام کے لیے بہتر ہوگا. ہمارے کسی MNA MPs نے اگر کوئی اثاثہ بنایا ہے تو سامنے لائیں. لیکن جتنے بجٹ پہلے گئے ہیں آپ ان کی کاپیاں لے لیں. انہوں نے جو بجٹ بھی پیش کیا ہے اس کے اندر پاکستان کی GDP نیچے گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں جو MNA MPs جو منسٹرز تھے ان کی GDP ڈے ٹو ڈے اوپر گئی ہے. اور ایسی اوپر گئی ہے کہ دنیا کہتی ہے یار اتنا امیر ملک ہے، تمہارے وزیر اعظم تو جناب لندن آ کے عید مناتے ہیں، سعودیہ جا کے عید مناتے ہیں. وہ عیدیں باہر جا کے کرتے تھے، وہ ابھی بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ساری اس ملک سے معیشت کو سکیڑ کے اپنی معیشت کو بڑا کیا ہے. اب عمران خان آیا ہے جس نے اس ملک کی معیشت کے بارے میں سوچا ہے، پہلی دفعہ عوام کے بارے میں سوچا ہے، عوام کو دوست بجٹ دیا ہے. اور انشاءاللہ اس کے آفٹر ایفیکٹ آئیں گے اگلے مہینے میں. انشاءاللہ آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے. گھی کے اوپر، آئل کے اوپر ٹیکس کم کر دیا. جو گھی کی آئل کی قیمتیں اوپر گئی تھیں ان کے اوپر ٹیکس کم کر دیا. گندم کا اتنا اچھا ریٹ دیا کسان کو. پہلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے میں جب سے میں نے ہوش سنبھالے ہیں کہ جب گندم کی کٹائی ہوتی تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یار، باردانے کا شور مچا ہوا ہے، باردانہ ختم ہو گیا. وہ بوری جس میں گندم کو ڈالا جاتا ہے، عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ باردانہ ہوتا ہے، وہ بوری ہوتی ہے جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے کسان کو. اس دفعہ آپ نے میڈیا پہ دیکھا کہ کہیں شور آیا کہ باردانہ نہیں ہے. اس دفعہ پہلے سے پہلے باردانہ وہاں پہنچایا گیا. بمپر کرافٹ ہوئی ہے ہماری معیشت، ہماری اوپر گئی ہے. یہ لوگ، ان کو الف بے نہیں پتہ معیشت کا. یہ لوگ بیٹھ کے ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں.